Iran can never have a nuclear weapon, and we will now not allow Iran to hide behind the immunity of a massive short-term ballistic missile inventory. کہتے ہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام کی مکمل تباہی، ایرانی بحریہ کو تباہ کرنا، امریکہ نے اپنا پورا جنگی پلان ان 3 ڈاکٹرینز کی بنیاد پر کھڑا کیا۔ کیا ٹاپ ٹیئر کی ایلیمنیشن سے افراتفری ہوئی؟ کیا ایرانی ایڈمنسٹریشن اور فوج بشمول IRGC مفلوج ہوئی؟ کیا حملوں کے بعد عوام اسلامی رژیم کے خلاف سڑکوں پر آئی؟ کیا مہنگے اور اسٹیٹ آف دا آرٹ ویپن سسٹمز امریکہ کو جنگ میں وہ ایج فراہم کر رہے ہیں جس کی انہیں توقع تھی؟ کیا امریکہ نے بہت بڑا پلاننگ بلنڈر کیا ہے؟ کیا امریکہ بند گلی میں پھنس گیا ہے؟ کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اور ایران کی ساری اسٹریٹجی اس سب میں ان کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا رہی ہے؟ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے کے 100 گھنٹے گزر جانے کے بعد مشرق وسطیٰ اس وقت آگ کی لپیٹ میں ہے، اور ہر گزرتا لمحہ مزید بے یقینی اور تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو انہوں نے تسلیم کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس جنگ کا تعلق ایران کی طرف سے حملے کے کسی فوری خطرے سے نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے تھے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے والا ہے، ہم جانتے تھے کہ اس سے امریکی افواج کے خلاف حملے شروع ہو جائیں گے، اور ہم جانتے تھے کہ اگر ہم نے ان حملوں کے شروع ہونے سے پہلے ان پر پیشگی حملہ نہ کیا تو ہمیں زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ اتنا احمقانہ بیان ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پر ہنسا جائے یا رویا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو بتا دیا کہ تم بھاڑ میں جاؤ، ہم حملہ کرنے لگے ہیں ایران پر، باوجود اس کے کہ ایران امریکہ مذاکرات کامیاب ہو چکے تھے اور ایک ڈیل کے لیے شاید بس ایک اور دور درکار تھا۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے ایران کے ٹریفک سگنلز اور موبائل فون نیٹ ورک عرصہ دراز سے ہیک کر رکھے تھے۔ سگنلز پر نصب جو کیمرے ہیں ان کی ریکارڈنگ کا ڈیٹا خفیہ فارمیٹ میں ایران سے باہر بھیجا جاتا تھا۔ اسرائیل اس کی مکمل نگرانی اور ڈیٹا انالیسس کرتا تھا۔ ریکارڈنگ سے یہ ظاہر ہو رہا تھا، جو انہوں نے گزشتہ کچھ دنوں کی انہوں نے دیکھی، تو انہیں یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ کچھ اہم لوگ، وہ ان کی ملاقات ہونے والی ہے، وہ ملنے والے ہیں، کیونکہ ان کے جو وفادار لوگ تھے وہ اس جگہ پر دکھائی دے رہے تھے۔ اور اسرائیل نے ایران پر اس میٹنگ کے وقت جو انہیں دکھائی دے رہی تھی کہ یہ ہونے والی ہے، ان کو علم ہو گیا کہ یہاں پر اس وقت ایک میٹنگ ہونے والی ہے جس میں کہ بہت بڑے بڑے لوگ، جو ان کے جتنے بڑے لیڈران ہیں، وہ شریک ہوں گے۔ تو انہوں نے اس وقت پر حملے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے ایسے حملے وغیرہ آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ جتنے بھی حملے ہوتے رہے ہیں وہ رات کو ہوتے رہے، رات کے اندھیرے میں ہوتے رہے، لیکن یہ حملہ جو ہوا یہ دن کے اجالے میں ہوا۔ اس لیے ہوا کہ ساری ٹاپ لیڈرشپ ایک جگہ پر جمع تھی۔ نیتن یاہو نے، اسرائیل نے ٹرمپ کو آگاہ کیا اور اس کو بتا دیا کہ جناب یہ اس طریقے سے ہے اور ہم وہاں پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اس بات پر راضی بھی کر لیا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے اور ہم آیت اللہ خامنائی کو اور ان کی جو دیگر ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو فوراً ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد باقی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ رہ جائے گی، وہ تتر بتر ہو جائے گی، عوام سڑکوں پر آ جائے گی، لوگ رژیم چینج کے نعرے ماریں گے اور ہم اپنے کسی کٹ پتلی کو وہاں بٹھا دیں گے، سارے ہتھیاروں پر، سارے تیل پر قبضہ کر لیں گے، سارا کھیل 2-4 روز میں ختم ہو جائے گا، نہ زیادہ پیسہ خرچ ہوگا، نہ زیادہ فوجی مارے جائیں گے۔ ٹرمپ بھائی صاحب نے حامی بھر لی اور جنگ کا فیصلہ کر لیا، جس کے ریوائزڈ اہداف گزشتہ روز
مارکو روبیو نے بھی بیان کیے. آئیے آپ کو بھی سنا دیتے ہیں. Iran can never have a nuclear weapon, and we will now not allow Iran to hide behind the immunity of a massive short-term ballistic missile inventory. کہتے ہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام کی مکمل تباہی، ایرانی بحریہ کو تباہ کرنا، ایران کے میزائل پروگرام کو تباہ کرنا، ایران میں اسلامک رژیم کا خاتمہ اور نئی رژیم لے کر آنا، اور ہو سکے تو ایران کی ڈس انٹیگریشن، اس کے حصے بکھرے کر دینا. یہ وہ کہتے نہیں، لیکن یہ ہے. اب ان اہداف کے حصول کے لیے چند اصولوں یا ڈاکٹرینز کو مد نظر رکھا گیا. اب آپ نے میرے ساتھ رہنا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ ان اہداف کے حصول کے لیے جو یہ جنگ انہوں نے پلان کی، اس کے کچھ ڈاکٹرینز کو مد نظر رکھا گیا. پہلا اصول تھا کہ ٹاپ ٹیئر کو ایلیمنیٹ کر دو اور باقی نظام خود افراتفری کا شکار ہو جائے گا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کرنا ہے. دوسرا تھا کہ فضائی حملوں اور میزائلوں سے حکومتی مشینری اور لیڈرشپ کو زیادہ سے زیادہ نشانہ بناؤ، نقصان پہنچاؤ، حتیٰ کہ عوام کے لیے سڑکوں پر آنا آسان ہو جائے، وہ سڑکوں پر نکل کر اسلامی رژیم کا خاتمہ کر دیں. تیسری ڈاکٹرین تھی کہ یہ ماڈرن جنگ ہے، اس میں وہی جیتتا ہے جس کے پاس زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ویپن سسٹمز ہوتے ہیں. ہمارے پاس سپیریئر ویپنز ہیں، یہ دہائیوں سے سینکشنز میں رہے ہیں، ان کے ہتھیار اس معیار کے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے سوفسٹیکیٹڈ ہتھیاروں کا مقابلہ کر سکیں. تو امریکہ نے اپنا پورا جنگی پلان ان تین ڈاکٹرینز کی بنیاد پر کھڑا کیا. لیکن گراؤنڈ پر کیا ہوا؟ 100 گھنٹے کی جنگ کے بعد ہمیں کیا پتا چلا؟ کیا ٹاپ ٹیئر کی ایلیمنیشن سے افراتفری ہوئی؟ کیا ایرانی ایڈمنسٹریشن اور فوج بشمول IRGC مفلوج ہوئی؟ کیا حملوں کے بعد عوام اسلامی رژیم کے خلاف سڑکوں پر آئی؟ کیا مہنگے اور اسٹیٹ آف دا آرٹ ویپن سسٹمز امریکہ کو جنگ میں وہ ایج فراہم کر رہے ہیں جس کی انہیں توقع تھی؟ کیا امریکہ نے بہت بڑا پلاننگ بلنڈر کیا ہے؟ کیا امریکہ بند گلی میں پھنس گیا ہے؟ کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اور ایران کی ساری اسٹریٹجی اس سب میں ان کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا رہی ہے؟ اور آخر میں ہمارا مختصر سا تجزیہ. تو آج حضور اس سب پر بات کریں گے، تو اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے کا سارا منصوبہ ایلیمنیشن ڈاکٹرین پر ترتیب دیا گیا. یہ ایک ڈاکٹرین ہے جو ویسٹ فالو کرتا ہے، جس میں یہ ہے کہ جو ٹاپ پہ شخص بیٹھا ہوا ہے اس کو ایلیمنیٹ کر دو، ہٹا دو، ریسٹ ول فال لائک اے ہاؤس آف کارڈس. اس لیے اس پوری جنگ کے آغاز کے لیے ایک خاص وقت کا انتظار کیا گیا، جب ایران کی ٹاپ لیڈرز ایک جگہ پر، جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ایک جگہ پر جمع ہوئی بشمول آیت اللہ خامنائی کے. اس وقت حملہ کر کے پوری ٹاپ لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا، اس امید پر کہ اس کے بعد ایرانی انتظامیہ ایک ہیڈ لیس چکن ہوگی جسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ کرنا کیا ہے. لیکن ایران میں نظام ایسے کام نہیں کرتا. وہاں مکمل آمریت نہیں تھی. پارلیمنٹ ہے، عدلیہ ہے، مجلس رہبران ہے، فوج ہے، پاسداران انقلاب ہے. اس کے علاوہ پورا انتظامی ڈھانچہ جس میں پاسداران انقلاب اور حکومتی عہدیداران شامل ہیں، ٹاپ لیڈرشپ کی موت کے بعد نظام حرکت میں آ گیا. دوسرا حضور یہ ہے کہ گزشتہ برس جب اسرائیل اور امریکہ نے حملے کیے ایران پر، تو ان حملوں کے بعد ایک پروٹوکول ترتیب دیا گیا، اور وہ تھا ڈی سینٹرلائزیشن آف کمانڈ کا پروٹوکول. اور یعنی یہ کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے مارے جانے کے بعد جو لوکل کمانڈرز ہیں وہ پہلے سے دیے گئے احکامات اور پلان پر عمل کرتے رہیں گے اور اہداف کو نشانہ بناتے رہیں گے، چاہے ان کو اوپر سے کوئی آرڈر ملتے ہیں اور نہیں ملتے ہیں. جب ٹاپ سے کسی نے ان سے کوئی رابطہ کرنا ہوگا، کس طرح کرنا ہوگا، وہ کہانی بات کی ہے. ان لوگوں کو بتا دیا گیا ہے، وہ کچھ ایسی جگہ پر ہیں جہاں سے ان لوگوں کا اب رابطہ بھی ان سے نہیں ہوتا، اور ان کو بتا دیا گیا ہے جناب کہ جس وقت ان کو یہ اشارہ تھا کہ اگر ٹاپ لیڈرشپ چلی جاتی ہے
تو آپ نے آٹومیٹیکلی کمانڈ ازیوم کر لینی ہے اور آپ نے اپنے دیے ہوئے اہداف پر، جو آپ کو پلان دیا ہوا ہے، جو آپ کو اہداف دیے ہوئے ہیں، جو آپ کو وقت بتائے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ نے حملے کرنے شروع کر دینے ہیں، ڈرونز مارنے شروع کر دینے ہیں، میزائل مارنے شروع کر دینے ہیں، جب تک کہ سینٹرل کمانڈ مکمل طور پر بحال نہ ہو جائے، جس سے ظاہری سی بات ہے کہ جنگ کی حالت ہے اس میں تھوڑا وقت درکار ہوگا۔ لہٰذا امریکہ اور اسرائیل یہ جو حملے تھے، ان کے 1 گھنٹے کے بعد سے ایران نے جوابی حملے شروع کر دیے، جو 100 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی جاری ہیں۔ لوکل کمانڈرز اپنے اپنے مار کے علاقے میں پہلے سے بتائے گئے اوقات پر اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سو کی لوکیشنز بھی خفیہ ہیں جو صرف ریلیونٹ لوگوں کو ہی معلوم ہیں۔ ایران نے امریکی جو وار آف ایلیمینیشن ہے اس کی جگہ وار آف ایٹریشن کا جنگی اصول یا ڈاکٹرین اپنا لیا۔ وار آف ایٹریشن میں جلد بازی نہیں ہوتی، دشمن پر وقفے سے مگر لگاتار حملے کیے جاتے ہیں، زخم دیے جاتے ہیں، بلیڈ کیا جاتا ہے، تھکایا جاتا ہے، ایگزاسٹ کیا جاتا ہے، جنگ کو طول دیا جاتا ہے۔ جنگ مختلف مراحل میں لڑی جاتی ہے، ہر مرحلے یا فیز کے اہداف اور ویپنز اور اسٹریٹجی مختلف ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران ویوز میں اٹیک کر رہا ہے، پہلی لہر، دوسری لہر، اور اسی طرح اب غالباً 16ویں یا 17ویں لہر ہے، جو کہ جب میں انٹرویو ریکارڈ کرا رہا ہوں تب تک 17 لہریں ابھی تک جا چکی ہیں۔ اور اب اس نے امریکہ کو بھی وار آف ایٹریشن پر مجبور کر دیا ہے۔ ڈاکٹرین آف ایلیمینیشن تو کام نہیں کیا، تو وہ بھی انہیں وار آف ایٹریشن پر لے آیا، وہ بھی اسی کے اوپر اب کام کر رہے ہیں اور وہ بھی لہروں میں حملہ کر رہا ہے، اور ایران جو ہے وہ ان ویوز کا دفاع کر رہا ہے۔ تو امریکہ کا یہ جو پہلا ڈاکٹرین تھا، ڈاکٹرین آف ایلیمینیشن، کہ ہم اوپر سے اس کو ختم کر دیں گے تو سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، نیچے کے لوگ ہیڈ لیس چکنز کی طرح پھرتے رہیں گے اور ہم ان کو فارغ کر دیں گے اور افراتفری پھیل جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ تو ویسا ہوا نہیں۔ دوسرا اب آ جاتے ہیں، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا جناب ڈاکٹرین کے فضائی حملوں اور میزائلوں سے حکومتی مشینری جو ہے اور لیڈرشپ کو زیادہ سے زیادہ نشانہ بناؤ، نقصان پہنچاؤ، حتیٰ کہ عوام کے لیے سڑکوں پر نکلنا جو ہے وہ آسان ہو جائے، اور سڑکوں پر نکل آئے، اسلامک رژیم کا خاتمہ کر دیں۔ اور اسی ضمن میں ٹرمپ نے ایک ٹویٹ بھی کی جس میں کہ انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے ملک کو واپس لینے کا مطالبہ کریں۔ ڈونلڈ میاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران میں انٹرنیٹ پہلے دھماکے سے ہی اس کے بعد سے بند کر دیا گیا تھا، لہٰذا ایرانی عوام آپ کا یہ قیمتی مشورہ سن نہیں سکے اور نہ ہی سن سکتے ہیں کیونکہ وہاں انٹرنیٹ ہی کام نہیں کر رہا۔ دوسرا حضور بات یہ ہے کہ ایران میں اسلامی جمہوریہ کے خلاف کوئی مؤثر منظم مزاحمت نہیں ہے جو اپنی حکومت کو گرا سکے۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد لوگ سڑکوں پر نکلے، لیکن اپنے آیت اللہ کو سلام پیش کرنے، اس کا آخری دیدار کرنے، اس کو الوداع کہنے، نہ کہ اسلامی جمہوریہ کی رژیم کو چینج کرنے۔ لہٰذا اگر آپ حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ کو ایسا کرنے کے لیے امریکی فوجیوں کو زمین پر اتارنا پڑے گا، یعنی کہ بوٹس آن گراؤنڈز کرنے پڑیں گے۔ آپ یہ جو فضائی بمباری کر رہے ہیں، اس سے ایران میں حکومت کو تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔ لیکن میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ یہ کرنے سے پہلے، بوٹس آن گراؤنڈ سے پہلے، اپنے فوجیوں کو زمین پر اتارنے سے پہلے جرمنوں سے بھی پوچھ لیجئے گا، کیونکہ 1940 میں جو ہٹلر ہے اس کے برطانیوں کے خلاف صرف فضائی حملوں سے ان کو حاصل کرنے کی یا ان کو رژیم چینج کرنے کی جو اس نے کوشش کی تھی، اسے اس میں کتنی کامیابی حاصل ہوئی تھی تاکہ وہ آپ کو بتا سکیں۔ تو ڈونلڈ میاں، اگر ایرانی حکومت کو گرانا ہے نا تو امریکی فوجیوں کو ایران کی سرزمین پر اتارنا پڑے گا، بوٹس آن گراؤنڈز چاہیے ہی چاہیے۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے گزشتہ کئی امریکی زمینی مہمات جو ہیں حکومت کی تبدیلی کی، ان میں کچھ زیادہ مؤثر وہ ثابت نہیں ہو سکی ہیں۔ اس سے پہلے تاریخ یہ بتاتی ہے آپ کی، ویتنام میں 15 سال کوشش کی، اس کے باوجود آپ کامیاب نہ ہو سکے۔ عراق میں 8 سال کوشش کے باوجود آپ یہ ہدف حاصل نہ کر سکے۔ افغانستان میں 20 سال اور کھربوں ڈالر خرچ کر کے بھی آپ اپنی مرضی کی حکومت لانے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور بالآخر اقتدار دوبارہ طالبان کے ہاتھوں میں سونپ کر آپ وہاں سے کٹ لیے۔ اور سیاق و سباق کے لیے بتانا چاہوں گا حضور کہ
ایران عراق سے 3 گنا بڑا ہے. ایران میں پہاڑ ہیں جبکہ عراق ایک میدان تھا، ہموار تھا. ایران میں 4 موسم ہیں اور ان کے پاس عراق یا افغانستان سے کہیں بہتر اور منظم فوج ہے. اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ جب آپ نے آیت اللہ خامنہی صاحب کو شہید کیا ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ ایران جو ہے یہ پوری دنیا کی واحد مسلم شیعہ اسٹیٹ ہے. ان کے لیے آپ نے ایسا ہی ہے جیسے آپ کی زبان میں سمجھاؤں تو آپ نے اگر پوپ کو کوئی مارے تو، اور ان کے لیے یہ ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. اور آپ کی بوٹس آن گراؤنڈ کی ہسٹری میں نے آپ کو بتا دی ہے، چاہے ویتنام ہو، چاہے عراق ہو، چاہے افغانستان ہو. تو لہٰذا حضور تاریخ اور موجودہ زمینی حقائق دونوں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی ایران میں رژیم چینج کی یہ حکمت عملی کامیاب نہیں ہو سکے گی. یعنی کہ دوسرا ڈاکٹرین بھی جس پہ آپ نے یہ جنگ پلان کی ہے وہ فلاڈ ہے. اب تیسرے ڈاکٹرین کی طرف آتے ہیں، یعنی ماڈرن جنگ میں وہی جیتتا ہے جس کے پاس زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ویپن سسٹمز ہوتے ہیں، اور چونکہ آپ کے پاس سپیریئر ویپنز ہیں اس لیے ایرانی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو حضور ایران نے اس ڈاکٹرین کا توڑ ایکسپینسو سوفسٹیکیٹڈ ویپن سسٹمز کا جواب لو کاسٹ افیکٹو ویپنز ان ہائی کوانٹٹی کی صورت میں دیا. یعنی معیار کا جواب تعداد سے، یعنی کہ کم لاگت کے مؤثر میزائل اور ڈرونز، لیکن اتنی زیادہ تعداد میں کہ ان کو روکنے کے لیے اتنی ہی تعداد میں سوفسٹیکیٹڈ ہتھیاروں کا استعمال امریکہ کے لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ناممکن ہوتا جائے، کیونکہ وہ ہتھیار اتنے سوفسٹیکیٹڈ ہیں. اور آخر میں حضور جیتے وہی جس کے پاس ہتھیار بچ جائیں. کیسے آپ کو بتاتے ہیں؟ دیکھیے، جدید جنگ ایک سادہ ڈاکٹرین کے گرد بنائی گئی تھی. جس کے پاس سب سے جدید ہتھیار ہوں گے وہی فریق اکثر جیتتا تھا. لیکن ایران اس مفروضے کو اس جنگ میں غلط ثابت کر رہا ہے. ایران نے مشرق وسطیٰ کے آسمانوں کو اس وقت سستے یعنی کہ لو کاسٹ مگر انتہائی مؤثر ڈرونز اور میزائلوں سے بھر دیا ہے، اور اس وقت ان میزائلوں اور ڈرونز کی 16ویں یا 17ویں لہر اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے آسمانوں پر فائر کی جا رہی ہے. جبکہ امریکہ، اسرائیل اور مشرق وسطیٰ میں اس کے اتحادی اپنا دفاع کرنے کے لیے ان ڈرونز اور میزائلوں کو مہنگے میزائلوں سے گرا رہے ہیں. اور اس کا حساب کیا جائے تو یہ کچھ امریکہ کے حق میں نہیں جاتا. پہلے ڈرونز کی بات کر لیتے ہیں. تو حضور ایک ایرانی ڈرون کی قیمت $20,000 ہے، جبکہ ایک امریکی میزائل کی قیمت جو اس کو ہٹ کرتا ہے اس کی قیمت $4 ملین ہے. یعنی ان کی لاگت کا فرق جو ہے وہ 200 گنا یا 200% سمجھ لیجئے. جنگ شروع ہونے سے لے کر اب تک ایران نے پہلے ہی 1500 سے زیادہ پروجیکٹائلز جو ہیں وہ فائر کیے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کے ذخائر جو ہیں وہ محدود ہیں. مشرق وسطیٰ کے آسمانوں میں لڑی جانے والی یہ جنگ $20,000 کے ڈرون اور $4 ملین کے میزائل کے مابین ہے، اور اس وقت ڈاکٹرین کے برخلاف سستے ہتھیاروں والا فریق جیتتا دکھائی دیتا ہے. دیکھیے حضور، جنگ کے پہلے 4 دنوں میں ہی ایران نے اس جنگ کو وار آف اٹریشن میں تبدیل کر دیا ہے، جس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو مسلسل حملوں سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی ایک فیصلہ کن حملے کے ذریعے نہیں بلکہ ویوز میں، اور جس فریق کے ہتھیار پہلے ختم ہو جائیں گے وہ ہار جائے گا. ایران کا شاہد 136 شاہد 136 نامی ڈرون وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں. اس کی رینج 2000 کلومیٹر ہے، سپیڈ 180 کلومیٹر پر آور ہے، وزن اس کا 50 کلوگرام ہے، لمبائی اس کی 3.5 میٹر اور ونگ سپین 2.5 میٹر ہے. ایسے سمجھ لیں کہ یہ ایک چھوٹا بنیادی کروز میزائل ہے جسے ایران نے بڑے پیمانے پر تیار کیا ہے. یہ کم لاگت کا ہے اور اسے تبدیل کرنا بہت آسان ہے، خراب ہو جاتا ہے، سستا سا ہے، فیکٹری ان کے پاس لائن اپ ہے، اس میں بنا لیتے ہیں. اور اس ہفتے سے جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر اپنی ابتدائی فضائی حملے شروع کیے ہیں، یہ ڈرونز مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اڈوں اور امریکی افواج کے زیر استعمال عمارتوں، ان سب پر ان کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں. امریکہ اور اس کے ایلائز جو ہیں، اس کے اتحادی جو ہیں، وہ انہیں گرا رہے ہیں. اور اسے گرانے کے لیے جس میزائل کو وہ استعمال کر رہے ہیں اس کا نام پیٹریٹ میزائل ہے.
یہ پیٹریٹ سسٹم ہے جو دنیا کے سب سے جدید فضائی دفاعی پلیٹ فارمز میں سے ایک ہے، اور متحدہ عرب امارات کے مطابق اس کے ڈرونز یا میزائلوں کو کامیابی سے روکنے کی شرح ان کے پاس 90% سے زیادہ رہی ہے۔ اب یہ سکسیس ریٹ جو ہے یہ بڑا متاثر کن ہے 90% کا، لیکن یہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ ہر پیٹریٹ میزائل کی قیمت $4 ملین ہے، یعنی ہر ایرانی ڈرون کی قیمت صرف $20,000 ہے، یعنی کہ یہ 200 سے 1 کی لاگت کا فرق ہے۔ ہر بار جب امریکہ اور اس کے اتحادی شاہد کو گرانے کے لیے پیٹریٹ فائر کرتے ہیں تو وہ ایران کے اسے لانچ کرنے پر کیے گئے خرچ سے 200 گنا زیادہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی نیا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ مغربی فوج، یہ جو اس کے فوج کے منصوبہ ساز ہیں، ان کو یوکرین میں پہلے بھی یہ مسئلہ درپیش آ چکا ہے۔ سستے ہتھیار مہنگے ذخائر کو ختم کر رہے تھے، لیکن وہاں ان کا استعمال جو ہے وہ بہت چھوٹے پیمانے پر ہو رہا تھا، کیونکہ یہی ڈرونز رشیا کو بھی دیے تھے ایران نے، اور رشیا یہ یوکرین کے خلاف استعمال کر رہا تھا، اور یہ ان کو وہاں پر انہوں نے ایکسپیرینس کیا تھا کہ ہمیں پیٹریٹ مارنا پڑتا ہے اس کو گرانے کے لیے، لیکن وہاں پر بہت کم تھے، چھوٹے پیمانے پر ہو رہا تھا۔ اس جنگ میں بہت بڑے پیمانے پر انہیں استعمال کیا جا رہا ہے، جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے تشویشناک ہے، اور دونوں فریقوں کے لیے حضور معاملہ یہ ہے the clock is ticking، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اس جنگ کے آغاز سے ایران نے 1500 سے زیادہ پروجیکٹائل فائر کیے ہیں جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اور ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ شاہد ڈرونز ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران جان بوجھ کر اپنے بھاری اور سوفسٹیکیٹڈ بیلسٹک میزائلوں کو بچا کر رکھ رہا ہے، جنگ کے جو فیصلہ کن مراحل ہوں گے ان کے لیے، جب زیادہ نقصان پہنچانا مقصود ہوگا۔ گزشتہ برس اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد بھی ایران کے پاس تقریباً 2000 بیلسٹک میزائل ہونے کا تخمینہ لگایا گیا تھا، جبکہ شاید ڈرونز کی فراہمی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دوسری جانب امریکی میزائلوں کی فراہمی جو ہے، اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ ایک مختلف کہانی ہے۔ مغرب جس پیٹریٹ انٹرسیپٹرز پر انحصار کرتی ہے، خاص طور پر اس کا جو پیک 3 ویریئنٹ ہے، انہیں ری اسٹاک کرنا آسان نہیں ہے۔ اس کے مینوفیکچرر لاکہیڈ مارٹن ہے، اور ان کے مطابق 2025 میں صرف 600 پیک 3 میزائل تیار کیے گئے تھے، اور اس کے بعد ان کو یہاں تک لانا، کہاں امریکہ اور کہاں پر مشرق وسطیٰ، ایک بہت بڑا بیچ میں لاجسٹیکل پرابلم بھی ہے، درد سر بھی ہے۔ اور پھر بھی ہفتے کو اس جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک ہزاروں انٹرسیپٹرز غالباً پہلے ہی پورے خطے میں فائر کیے جا چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس دیگر آپشنز نہیں ہیں، ان کے پاس دیگر آپشنز ہیں، جیسے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے پاس امریکن تھاڈ سسٹم ہے، لیکن تھاڈ جو ہے اس کو تیز رفتار اور زیادہ جدید میزائلوں کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا، اور اس کی قیمت $12 ملین فی میزائل ہے، یعنی یہ پیٹریٹ سے بھی 3 گنا زیادہ مہنگا ہے۔ اب اس سے 20,000 کے سستے ڈرونز کو گرانے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اچھا، اب میزائلوں کا معاملہ شروع ہوا ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ میزائل کی بات کریں تو آئرن ڈوم، جس پر اسرائیل بڑا فخر کرتا تھا، اسی آئرن ڈوم کو ایران کے میزائل جو ہیں انہوں نے اس کی جگہ دکھا دی ہے۔ یہ فتح ہائپرسونک میزائل، ایران کے پاس اس سیریز میں 2 میزائل ہیں، فتح اور فتح 2۔ یہ میزائل اتنے جدید ہیں کہ وہ دنیا کے سب سے جدید فضائی دفاعی نظام کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ان کی رفتار ماک 15 ہے، یعنی کہ 18,000 کلومیٹر فی گھنٹے سے زیادہ۔ یہ میزائل ہوا میں اپنی سمت تبدیل کر سکتے ہیں اور کسی بھی زاویے سے حملہ کر سکتے ہیں۔ اس کی رینج 2000 کلومیٹر تک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے تہران سے لانچ کیا جائے تو تل ابیب، حیفا اور یروشلم جیسے اسرائیلی شہر محفوظ نہیں ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اسے لانچ کرنے میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، کیونکہ اس میں سالڈ فیول یوز ہوتا ہے، ٹھوس ایندھن یوز ہوتا ہے، اور اس کی بدولت یہ 1 سیکنڈ کے اندر فائر کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ میزائل ہے جس نے اسرائیل کی نیند اڑا رکھی ہیں، اور ایک ایرانی میزائل کی قیمت لگ بھگ تقریباً $2.5 لاکھ بتائی جا رہی ہے، اور اسے گرانے کے لیے امریکہ کو کم از کم 2 پیٹریٹ میزائل اور زیادہ سے زیادہ 10 یا 11 میزائل بھی فائر کرنے پڑتے ہیں، یعنی تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ $8 سے $44 ملین کے قریب ایک $2.5 لاکھ کے میزائل کو گرانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اب تک ایران نے کوئی 200 سے 250 میزائل فائر کر دیے ہیں۔ اچھا، اب یہ امر بھی غور طلب ہے ویسے کہ اگر ایران اسرائیل پر 10 میزائل فائر کرتا ہے تو ان میں سے ایک بھی میزائل کامیاب ہو جائے اور اپنے ہدف کو نشانہ بنا لے تو اس میں ایران کے لیے بہت بڑی
اس کو کامیابی سمجھا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ایران سے اسرائیل کو نشانہ بنانا انتہائی مشکل ہے. جیسے ہی ایران میزائل داغتا ہے انہیں سب سے پہلے عراق میں تعینات امریکی پیٹریٹ دفاعی نظاموں سے نشانہ بنایا جاتا ہے جہاں امریکہ کے فوجی اڈے ہیں. اس مرحلے سے بچنے والے میزائل پھر شام اور اردن کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہیں. اس وقت تک اسرائیلی فضائیہ کے لڑاکا جو طیارے ہیں وہ پہلے ہی متحرک ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ میزائلوں کو روکتے اور مار گرانے کی کوشش کرنے کے لیے شامی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اردن بھی اسرائیل کی مدد کر رہا ہے اور اردن خود میزائلوں کو اسرائیل تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. ان سب کے باوجود جو میزائل اسرائیل کی سرحدوں کے قریب پہنچتا ہے انہیں بحیرہ روم میں تعینات امریکی بحری جنگی جہازوں کے ذریعے نشانہ بنایا جاتا ہے. جو میزائل پھر بھی اسرائیل میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے انہیں اسرائیل کے پاس 5 سطحی دفاعی نظام کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں ایرو میزائل سسٹم ہے, تھاٹ سسٹم ہے, پیٹریٹ سسٹم ہے, ڈیوڈ سلنگ ہے, آئرن ڈوم ہے. حیرت انگیز طور پر ان تمام دفاعی اقدامات کے باوجود بہت سے ایرانی میزائل ان کے تمام دفاعی نظام سے بچ نکلے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں اس میں اور بالآخر تل ابیب اور حیفا جیسے شہروں کو نشانہ بنا رہے ہیں. اس جنگ میں صرف اس سے دراصل فرق نہیں پڑتا کہ کون سب سے زیادہ فائر کرتا ہے بلکہ فرق اس سے پڑے گا کہ کون زیادہ عرصے تک فائرنگ جاری رکھنے کا متحمل ہو سکتا ہے. اور اس وقت $20,000 کا ڈرون $4 ملین کے میزائل کو پچھاڑتا دکھائی دے رہا ہے اور بظاہر امریکہ کا یہ ڈاکٹرین بھی غلط ثابت ہو رہا ہے جس سے یہ بہت مشکل دکھائی دیتا ہے کہ امریکہ اور ڈونلڈ میاں اس جنگ میں اپنے طے شدہ اہداف حاصل کر سکیں گے. ابھی تک کا تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں بھاری نقصان اٹھانے کے باوجود اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے گا. اچھا حضور, اب آخر میں اپنا ایک مختصر سا تجزیہ. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کی یونٹس اپنے اہداف کو نشانہ بنا رہی ہیں اور انہیں احتیاط سے کام لینے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور پہلے سے دیے ہوئے ہیں, لیکن انہیں جنگ کے اس فیز میں مزید گائیڈ نہیں کیا جا سکتا. یہ بیان انہوں نے اپنے ہمسایہ ممالک پر حملوں کے بارے میں کیے جانے والے سوال کے جواب میں دیا, یعنی کمانڈ ڈی سینٹرلائزڈ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. دوسرا حضور یہ ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی ہے اور بعض اطلاعات کے مطابق صرف چینی کشتیوں اور ٹینکرز کو گزرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. دنیا میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں 10%, بعض لوگ کہتے ہیں 15%, لیکن اضافہ ہو رہا ہے اور یہ ہر گزرتے دن کے بعد بڑھتا جائے گا. ٹرمپ بھائی صاحب کہتے ہیں 5 سے 6 ہفتے کی جنگ ہے, اس میں تو لگ سمجھ جائے گی میاں. اور 10% تو یہ بڑھا ہے, اب تیل بڑھا ہے, جو گیس ہے اس کی قیمتوں میں 50% اضافہ ہو چکا ہے خصوصی طور پر یورپ میں, اور یہ صرف آغاز ہے. ایران اس اسٹریٹجی سے پوری دنیا کی معیشت کو پریشرائز کر رہا ہے, پیرالائز کر رہا ہے. دوسری طرف اس نے GCC ممالک پر حملوں سے ان کے دنیا کے فائنینشیل اور بزنس ہب ہونے کے غبارے سے بھی ہوا نکال دی ہے. وہیں ایرانی نائب وزیر خارجہ نے آئل ریفائنریوں پر جو حملے ہیں ان کی تردید کر دی ہے. یہ سعودی عرب میں اور قطر میں آئل ریفائنریوں پر حملے کیے تھے. انہوں نے کہا جناب ہم نے آئل ریفائنریوں پر حملے نہیں کیے, اور جو اس کی اصل ذمہ داران ہیں وہ موساد کے ایجنٹس ہیں جن کو کہا یہ جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں اور قطر میں ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے ایران اور سعودی عرب کے مابین غلط فہمیاں دور کرنے میں بہت کردار ادا کیا ہے, جس کی وجہ سے ایران کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب پر جو حملے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے سعودی عربیہ کے اوپر. وہیں ایران نے اسرائیل کے دھوئے نکالے ہوئے ہیں. رپورٹس کے مطابق نتنیاہو اور اسرائیلی ایئر چیف کے گھروں سمیت اسرائیل کے نیوکلیئر سائٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے, کیونکہ ایران پر بھی فضائی اور میزائلوں سے حملے جاری ہیں. ایران نے امریکی بیسز اور بحری افواج کو بھی نشانہ بنایا ہے. اطلاعات ہیں کہ امریکہ جو ہے اس کا جو بحری بیڑا ہے وہ ریٹریٹ کر کے ان کی رینج سے باہر نکل گیا, یہ جو ابراہیم لنکن تھا. اس کے علاوہ تمام ایئر بیسز جو ہیں وہ ناقابل استعمال بنا دی گئی ہیں ان کی فائرنگ سے. ایرانیوں نے ان کو استعمال نہیں کر سکتے. پھر UK سے انہوں نے سائپرس ایئر بیس لی تھی اور UK نے بھی ڈر کے کہا جناب ہم اس کا حصہ نہیں, ہم نے صرف ان کو بیس دی ہے, ہم اس میں شامل نہیں ہیں. لیکن ایران نے سائپرس ایئر بیس پر بھی حملہ کیا. ایران نے GCC ممالک پر یہ حقیقت بھی عیاں کر دی ہے کہ امریکہ سوائے اسرائیل کے کسی کا سگا نہیں ہے اور یہ کسی بھی ملک کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتا, اور ابھی تو انہیں اپنے اور اسرائیل کے لبی لالے پڑے ہوئے ہیں. دوسرا یہ بھی خبریں آ رہی ہیں حضور کہ اسرائیلی میڈیا یہ خبریں چھوڑ رہا تھا کہ جو مجتبیٰ خامنہئی ہیں شاید وہ اگلے سپریم لیڈر ہوں گے, لیکن ابھی تک باتیں کنفرم نہیں ہیں, لیکن جیسے ہوگا تو آپ کو بتا دیں گے. لیکن بتانا یہ ہے کہ نظام متحرک ہے اور کام کر رہا ہے, جب فیصلہ کرنا ہوگا تو وہ کر دیں گے.
جنگ جاری ہے اور بظاہر ایران نے اس وقت امریکہ، اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو مصیبت ڈالی ہوئی ہے. ٹرمپ پریشان ہے، کندھے ڈھلکے ہوئے ہیں اور اسے اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس سے پہلے کسی صدر نے کبھی بھی ایران پر بصد اختلاف کے باوجود حملہ کیوں نہیں کیا تھا. باقی آگے کیا ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. ایک کچھ سوالات میں نے کہا تھا کچھ ہوں تو پوچھنے، کچھ سوالات پوچھے گئے تھے کل کامنٹس میں، تو میں ان کا جواب دے دوں. پہلے پوچھا گیا تھا کہ ڈالر اوپر جائے گا، تو حضور آئل کی قیمت بڑھ رہی ہے اور پیٹرو ڈالر کی وجہ سے جیسے پیٹرول کی قیمت اوپر جائے گی، تیل کی قیمت اوپر جائے گی، ویسے ہی ڈالر کی قیمت بھی اوپر جائے گی اور یہ تھوڑا سا اوپر اٹھے گا. دوسرا پوچھا گیا نارتھ کوریا کیا جنگ کا حصہ بنے گا. فی الحال ابھی وہ ایکویشن میں دکھائی نہیں دیتا، شاید ہو سکتا ہے مستقبل میں کوئی ایسا چانس بن جائے کیونکہ باقی لوگ شامل ہو رہے ہیں. فی الحال تو دور دور تک نارتھ کوریا کا کوئی چانس نہیں ہے. آپ نے وہ میمز دیکھی ہوں گی جس میں وہ کم جونگ ان رو رہا ہے، تو وہ بھی فی الحال اس طرح ہی روتا رہے گا، اسے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. تو حضور فی الحال خبر یہی ہے کہ امریکہ نے ایک فلاڈ ڈاکٹرین، تینوں میں نے آپ کو بتا دیا سطحیں کہ تینوں سطحوں کے اوپر ان کے جو ڈاکٹرینز تھے ان کو ایرانیوں نے غلط ثابت کر دیا ہے. لگ ایسا رہا ہے کہ ایک امریکہ بند گلی میں پہنچ گیا ہے اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ان کو نقصان بھی ہوتا جائے گا. وار آف اٹریشن ہے، دل بلیڈ مور، پوری دنیا کا پریشر بھی ان کے اوپر پڑے گا اور ہر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ایران کی پوزیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی جائے گی. ان کے پاس سستے ہتھیار ہیں، وہ خود بناتے ہیں اور ان کو انہوں نے پہاڑیوں میں، غاروں میں چھپایا ہوا ہے جن کی لوکیشنز کسی کو بھی نہیں پتا، اور وہاں پر ان کی پوری کھیپ ہے اور وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور جو ان کو انہوں نے اہداف دیے ہوئے وہ ان پہ فائر کرنا شروع کر دیتے ہیں جو وقت بتایا ہوا ہے. Nobody is telling them what to do, they already know it and they'll keep doing it. اور آخر میں جس کے پاس ہتھیار بچ جائیں گے وہ جیت جائے گا، اور لگ ایسے رہا ہے کہ ایران جیتنے والا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے مجھے بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.